السلام علیکم. ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہے ٹریول لاگز ود ڈاکٹر سائمہ. جیسے میرا آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ میں جتنے لوگوں سے ملوں گی آپ لوگوں کو بھی ان لوگوں سے ملاؤں گی. دنیا میں اس وقت جہاں پہ مردوں نے بہت ترقی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی بہت بڑا مقام ہے. عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنے ان لاز کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنی فیملیز کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پروگریس کرتی ہے تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے. اسلامی تاریخ میں دیکھ لیں, کسی کلچر میں دیکھ لیں, جہاں جہاں عورتوں نے کام کیا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے. آج ہم اس طرح سے ایک شخصیت کو بلا رہے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر بشریٰ رشید. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے کام کیے. شی از اے ریسرچر. ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ پرسنل لائف جو ہوتی ہے وہ پروفیشنل لائف سے ہٹ کے نہیں ہوتی ہے. ہم دیکھیں گے وہ کس طرح سے اپنی پرسنل لائف کو اور پروفیشنل لائف کو ساتھ ساتھ لے کے چلی ہیں اور دونوں جگہوں پہ انہوں نے بہت ترقی کی ہے. اور ان سے ہم لرن کریں گے کہ کیسے بیہیویئر ایشوز جو ہوتے ہیں, پازیٹیوٹی ہوتی ہے, پازیٹیو سوچنا ہوتا ہے, اور جو لوگ مثبت ہوتے ہیں وہ زندگی میں کس طرح سے ترقی کرتے ہیں. تو آج ہم ان سے ملتے ہیں, مزے کی باتیں کریں گے. تو آتی ہیں مس بشریٰ رشید. تو آپ اپنے بارے میں مجھے تھوڑا سا انٹروڈیوس کیجیے گا, لوگوں کو اچھا لگے گا. آپ خود سے بتائیں اپنے بارے میں کہ آج کل آپ کیا کر رہی ہیں. شروع سے پنجاب یونیورسٹی میں ہے سینٹر آف ایکسیلنس ان مولیکولر بایولوجی, وہاں پہ ہوں. میں آج کل ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہی ہوں, اور ایکیڈیمک اور ریسرچ پروگرام جو ہے نا وہ میری میجر ٹاسک ہیں. تو ایکیڈیمک پروگرامز میں ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامز جو ہے نا اس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. آج کل نئے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, اور ویسے تو ایڈمیشنز عام طور پہ فال سیشن اگست سپٹمبر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے, لیکن اب کرونا اور جو اس طرح کے کچھ تھریٹس اچانک ملک میں بلکہ دنیا میں آ گئے, اس وجہ سے تھوڑا یہ پروسیس لیٹ ہو گیا. اینی ہاؤ اٹس اوکے. یہ چیزیں تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور باقی ریسرچ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بھی ہماری جو ہے نا وہ جاری ہیں یونیورسٹی میں, ہمارے ایکیڈیمک پروگرام میں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور باقی یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پرسنل اور جو پروفیشنل لائف ہے اس میں ایک بیلنس رکھنا جو ہے نا وہ واقعی ہی, اور خاص طور پہ پاکستان میں جیسے ہمارا فیملی سیٹ اپ ہے, سوشل سیٹ اپ ہے ہمارا, تو اس میں ایک واقعی جو ہے نا وہ ایک چیلنج ہوتا ہے خاص طور پہ خواتین کے لیے. بالکل. آپ نے ابھی بات کی ریسرچ کی. ایک لے پرسن کو جب ریسرچ کی بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنی سمجھ نہیں آتی. میں چاہتی ہوں کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے اور کیوں یہ ضروری ہے, کس لیے, اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے ایز اے سوسائٹی. ریسرچ ہر فیلڈ میں, جیسے ہم تو سائنس کے فیلڈ میں ہیں نا, تو ریسرچ تو سوشل میں, سوشل سائنسز میں اور عام زندگی میں اور ہر فیلڈ میں جو ہے نا وہ ریسرچ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ریسرچ نہیں ہوگی تو نئی چیزیں سامنے کیسے آئیں گی, اور جو چیزیں پردے میں چھپی ہوئی ہیں, جو چیزیں بیہائنڈ دا سین ہیں, وہ باہر جو ہے نا وہ ان کو لانے کے لیے ریسرچ ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. میں نے جب اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو میں نے اپنا جو میجر ٹاسک تھا وہ جو پروجیکٹ تھا وہ ریسرچ پہ ہی جو ہے نا وہ لیا تھا, اور لیبارٹری ریسرچ تھی, فیلڈ ریسرچ نہیں تھی. تو سنس دین میں اسی میں مجھے انسپریشن تھی اور میں نے اسی کو آگے جو ہے نا وہ کنٹینیو کرنا شروع کیا. تو اسی میں پھر آگے, کیونکہ میں پلانٹ سائنسز میں تھی, تو پلانٹ سائنسز آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ایگریکلچر کنٹری ہے, تو ایگریکلچر کا سکوپ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا نا, اس لیے کہ مین کائنڈ, ہیومن بینگز کو, اینیملز کو فوڈ کی تو ہمیشہ ضرورت ہے. تو ایگریکلچر کی ریسرچ تو کبھی بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اگر ریسرچ ختم ہوگی تو نیا جو فوڈ ہے وہ ریکوائرمنٹ ساری دنیا کی جو ہے نا وہ کیسے پوری ہوگی. تو اس لیے جو ہے نا وہ میں اپنے سم ٹائم کوئی اسٹوڈنٹس اگر میرے پاس آئیں کہیں کہ ہم پلانٹس میں نہیں, ہم ہیلتھ سائڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ پلانٹ سائڈ پہ اگر کام کریں گے تو آپ میرے سے لکھوا لیں کہ کوئی کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی. ہمیشہ آپ کو جاب ملے گی, اس لیے کہ پلانٹ سائنسز پہ ریسرچ جو ہے نا وہ ہمیشہ ہونی ہے, کبھی ختم نہیں ہونی. اس لیے کہ ہیومن بینگز کو یہ دنیا ہے
اور کھانا تو ہر ایک کو چاہیے. جی بالکل. اور کھانا جو ہے نا وہ انسانوں کا پودوں سے آتا ہے. جی بالکل. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پلانٹ سائنسز پہ کام کرے. تو پھر جو اسٹوڈنٹ سم ٹائم میرے پاس بڑے آتے ہیں کہ ہم پلانٹس میں نہیں جانا چاہتے, اور ریئلی آپ امیجن کریں گی کہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور اس کے بعد وہ اتنا موٹیویٹ ہو کے جاتا ہے واپس کہ ہاں واقعی جو ہے نا وہ مجھے جو ہے نا وہ اس میں کام کرنا چاہیے, اس پہ کنٹینیو کرنا. اور کچھ میرے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کمپلیٹ یہاں پہ کر کے ماسٹرز کر کے ایم فل کر کے وہ باہر کی یونیورسٹیز میں ان کو ایڈمیشن ملا, اور سم ٹائم وہ اپنی ایجوکیشن پی ایچ ڈی کر کے واپس آتے ہیں. اور پھر مجھے 1-2 اسٹوڈنٹس میرے ملے اور انہوں نے مجھے یاد کرایا کہ آپ نے فلاں ٹائم پہ ہمیں یہ بات اس طرح کہی تھی, اور آج میں اپنی جس لائف میں جس اسٹیج پہ ہوں تو میں اس کو جو ہے نا وہ یاد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موٹیویشن اگر مجھے نہیں دی ہوتی تو میں جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ کیسے کرتا. تو اسی طرح میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ ایجوکیشن جو ہے نا وہ آپ پڑھائی بیٹا کرو, لیکن اس کو پڑھائی کو آپ بس جو ہے نا وہ ڈگری جو ہے نا وہ سمجھ کے کر لو, ٹھیک ہے نا, کہ یہ آپ نے ایڈمیشن لیا ہے یونیورسٹی میں, اس پروگرام میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے تو آپ اپنی ڈگری کر لو. باقی آگے رزق روزی نوکری کن ملنی ہے نہیں ملنی ہے, اس فیلڈ میں جاؤ نوکری ملے گی, اس فیلڈ میں جاؤ نوکری ملے گی, تو یہ رزق روزی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. بالکل. وہ آپ کو ہر صورت میں مل جانا ہے. جی بالکل. ریسرچ جو ہے ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہے. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں سب سے زیادہ جو ایمفسائز ہوتا ہے وہ ریسرچ پہ ہوتا ہے, ایولیوشن پہ ہوتا ہے, کیونکہ قرآن میں بہت سی متشابہات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے پہ کلیئر ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سالوں پہلے بات کسی اور طرح سے ہوتی تھی, آج کسی طرح سے اور سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو نالج بھیجا ہے اس کو ڈھونڈو اور کرو, اور اس میں ایولیوشن لے کے آؤ. یہ ہم پہ فرض بھی ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. آئدر یہ سوشل سائنسز ہوں یا آپ ابھی جیسے ڈاکٹر بشرا بات کر رہی تھی پلانٹ سائنسز ہو. پلانٹ سائنسز میں ہم ترقی کریں گے, آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے ان کو فوڈ کیسے پرووائڈ کرنا ہے, فوڈ کی مقدار کیسے بڑھانی ہے, اس پہ یہ ریسرچ کرتی ہیں, اور ہم سب کے کھانے کے لیے یہ دن رات محنت کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہمیں کھانا پرووائڈ کر سکتی ہیں. اسی طرح سے جب سوشل سائنسز کی بات آتی ہے, کچھ سال پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا, لوگ بابوں کے پاس جاتے تھے, کوئی آپ کہہ لیں شیزوفرینیا کو, بائی پولر کو, ان سی چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے, جبکہ اللہ کا حکم ہمیں یہ ہے کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں اور نئے کام کریں تاکہ یہ کہ ہم بنے ہوئے انسان کو ترقی کروا سکیں ہر لحاظ سے, ان کی ہیلتھ کے لحاظ سے, فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لحاظ سے. تو عام لوگوں کے لیے جو ریسرچ کی بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ بہت بڑے ریسرچر تھے, کیونکہ غور کرتے تھے. ریسرچ نام ہی غور کرنے کا ہے اور نئی نئی چیزیں ڈھونڈنے کا ہے. تو جن لوگوں کو ریسرچ کا نہیں پتہ ان کو چاہیے لازمی نہیں کہ آپ پی ایچ ڈی میں جائیں, ایم فل میں جائیں, پھر ریسرچ کریں. اپنے ارد گرد ڈیٹا دیکھیں. آپ نے کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا, بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ ریسرچ کریں. اس کے بعد آپ نے کوئی نیا کام سٹارٹ کرنا, کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, آپ اپنے کیریئر میں جانا چاہتے ہیں, تو میں اس کے لیے کہوں گی کیونکہ یہ بیسک جو سٹارٹ ہوتا ہے کسی بھی سکسیس میں وہ ریسرچ سے سٹارٹ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے, اس کے مطابق ہم لوگوں کی ویلیوز کو دیکھتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جنہوں نے بہت ترقی کی ہے, یا یہ کہہ لیں کوئی 0 سے لے کے 100 تک گیا ہے, جو سٹارٹ ہے وہ ریسرچ سے ہے. اور جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو وہ آتا ہے کہ آپ سیکھو, سوچو, سمجھو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اولو الالباب کی بات کرتے ہیں کہ جو لوگ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور سائیکالوجی کی بات کہتی ہے جو تھنکر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دنیا میں نئی نئی چیزیں کریٹ کرتے ہیں اور دنیا کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی سوسائٹی کا بینیفیشل پارٹ بنیے گا اور ریسرچ کی امپورٹنس کو ضرور یاد رکھیے گا. ہم ڈاکٹر بشرا سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر بشرا اپنے بارے میں ذرا بتائیں, اپنے بچپن کے بارے میں, کہ آپ کی ریزنگ کیسے ہوئی, اس کے بعد آپ کے سبلنگس کیسے تھے اور آپ کس طرح کے ماحول میں رہیں. جی, بچپن بہت اچھے بچوں کی طرح گزرا, اور بس ہم پڑھتے تھے, اور جو اس وقت ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ تو بس مل جل کے کھیلنا ہی ہوتا تھا. آج کل تو بہت سے گیجٹس اور بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اس طرح کی چیزیں ہمیں اویلیبل نہیں تھیں. ہم بس مل کے فارغ وقت میں کھیلا کرتے تھے دوستوں کے ساتھ. اور باقی پیرنٹس کی جو ہے نا وہ نظر ہوتی تھی کہ پڑھائی کر لی, ہوم ورک کر لیا. تو بچپن جو ہے نا وہ زیادہ مطلب عام اچھے بچوں کی طرح گزرا, پڑھائی میں جو ہے نا وہ گزرا, اور اسکول تک. اور پھر اس کے بعد اسی طرح کالج ایجوکیشن اور ایف ایس سی کی پری میڈیکل میں. اس وقت سب لڑکیوں کی طرح, میجورٹی لڑکیوں کی طرح یا بچوں کی طرح شوق تھا ڈاکٹر بننے کا, لیکن پھر ایف ایس سی میں نمبر کم آئے تو پھر مجھے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں یہ ایگریکلچر میں ایڈمیشن میرا ہو گیا. میں نے وہاں جوائن کر لیا,
اور اسی کو جو ہے نا وہ میں نے آگے اپنا پھر میری انٹرسٹ جو ہے نا وہ اسی میں پلانٹ سائنسز میں اور اس میں جو ہے نا وہ بڑھتی گئی اور اسی کو میں نے آگے پروفیشنل کریئر جو ہے نا وہ اس کے طور پہ اڈاپٹ کیا اور بس سنس دین میں جو ہے نا وہ پلانٹ سائنسز پہ ریسرچ کرنا اور اسی کو ایکسپلور کر رہی ہوں آگے اور اسی میں جو ہے نا وہ آگے اچیومنٹس ہیں ہماری اور پلانٹ سائنسز میں ہم نے کاٹن خاص طور پہ جو ہماری کراپ ہے لوکل کراپ ہے ہماری ایگریکلچر اکانومی میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس پہ میری کافی کنٹریبیوشن ہے کاٹن کی کراپ کی امپروومنٹ کے لیے. اچھا ماشاء اللہ دیٹس بیوٹیفل. تو آپ بتائیں گے تھوڑا سا کیا امپروومنٹ کی ہے ایک لے پرسن کے لیے؟ جی کاٹن میں یہ ہے کہ جو اسٹارٹ لیا وہ یہاں سے لیا کہ کاٹن پہ جو ہے نا وہ انسیکٹس کا بہت زیادہ اٹیک ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ نوٹس ہے. اس میں جو آپ نے سنی ہوں گی سنڈیاں امریکن سنڈی چتکبری سنڈی گلابی سنڈی مختلف قسم کی سنڈیوں کا جو ہے نا وہ اٹیک ہے جس کی وجہ سے لاس ہوتا ہے کراپس کا. تو ہم نے اس کو بایو ٹیکنالوجی پلانٹ بایو ٹیکنالوجی کی اپلیکیشنز استعمال کرتے ہوئے اس کا جینیٹک میک اپ جو ہے نا کچھ اس طریقے سے ماڈیفکیشن اس میں کی کہ جو انسیکٹ کا اٹیک ہے وہ اس کے اوپر کم ہو اور اگر اٹیک ہو تو اس کا جینیٹک میک اپ جو ہے نا اس کو ٹالریٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کا انسیکٹ اٹیک جو ہے ریڈیوس کیا اور ہمیں آرٹیفیشیل انسیکٹیسائڈ اسپرے جو ہے نا وہ اس کی اپلیکیشن کم ہو گئی ہماری جو ریسرچ تھی اس کے نتیجے میں. اور اس میں یہ ہے کہ یہ لاسز کم ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو آگے لیبارٹری سے لے کے اس کے بعد ہم اس کو فیلڈ میں بھی لے کے آئے ہیں. مختلف ملک کے مختلف ملتان اور یہ جو بھی جنوبی سائڈ پہ جو کاٹن بیلٹ ہے ہم نے وہاں پہ فیلڈ ٹرائلز لگائے مختلف جگہوں پہ فیلڈ ٹرائل پروگریسو فارمرز کے ساتھ فیلڈ ٹرائلز لگائے ریسرچ اسٹیشن میں فیلڈ ٹرائلز لگائے اپنی جو کاٹن ہم نے پروڈیوس کی اور الحمدللہ اس وقت جو ہماری ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کاٹن ڈیولپ کی ہے وہ ملک میں ایک ورائٹی کے طور پہ اپروو ہو دیٹس بیوٹیفل دیٹس بیوٹیفل. اب دیکھیں ذرا جب آپ جینیٹک میک اپ چینج کرتے ہیں تو کتنی ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. جب اس کا جینیٹک انالیسس کیا جاتا ہے اس کے جینز چینج کر دی جاتے ہیں پھر آپ کو بہت سارے فرٹیلائزرس کی اس کا ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ وہ آپ کے ان بلٹ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے ان کے جینیٹک میک اپ کو چینج کرنے میں اور ایٹماسفیئر کو بچانے میں کتنی ہیلپ کی ہے. ایٹماسفیئر میں بہت سارے جب یہ کیمیکلس جاتے ہیں تو اس سے بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں لیکن جب جینیٹک میک اپ چینج ہو جاتا ہے تو ایک کراپ کے اندر وہ کوالٹی آ جاتی ہے. جیسے انسان ہے ہمارے اندر کا ایک جینیٹک انالیسس ہوتا ہے جینیٹک میک اپ ہوتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں اگر چینج کر دی جائیں تو بہت سارے لوگ اس کے اگینسٹ ان میں ریزسٹنس آ جاتی ہے. اسی طرح سے کراپس میں ہوتا ہے کہ انہوں نے ہیومن ہیلتھ کے لیے کتنی کنٹریبیوشن دی ہے. تو آپ اپنے ذرا سبلنگس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ بچپن میں آپ کوئی شرارتیں وارتیں کرتے تھے یا آپس میں لڑائی کرتے تھے اور پیرنٹس کس قسم کے تھے آپ کے؟ جی پیرنٹس اللہ کا شکر ہے میرے پیرنٹس نے ہمیشہ میں ایک ہی بہن ہوں 3 بھائیوں کی اور لیکن میرے پیرنٹس نے کبھی میرے میں اور بھائیوں میں فرق نہیں کیا. میں اللہ کا شکر ہے کہ فیملی کی طرف سے مجھے بڑی اچھی سپورٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ رہی ہے اور کبھی میرے ابو نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑکی ہے اس کو کم اسکول میں پڑھایا جائے یا اس کو کم فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں. ایکول مجھے جو ہے نا وہ رکھا ہے ایجوکیشن کے معاملے میں بھی اور جو گھر میں باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری ان کے ساتھ بھی. تو بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا لڑائی جھگڑا بھی ہونا شرارتیں بھی کرنی آپس میں گپ شپ بھی کرنی. تو لیکن کوئی ایسا وہ نہیں تھا گھر میں ہمارے. میری امی بھی حالانکہ میری امی جو ہے نا وہ انہوں نے بالکل اسکول نہیں گئی ہوئی ان کی ایجوکیشن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور گھر میں بھی کسی قسم کی کوئی مجھے کمی جو ہے نا وہ میں نے نہیں دیکھی اپنے گھر میں پیرنٹس کی طرف سے. تو آپ کے فادر کیا کرتے تھے؟ میرے فادر میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ میں تھے اب تو ریٹائر ہو گئے میں تو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ میں وہ تھے اور اسی گورنمنٹ جاب میں ہوتے ہوئے مختلف جگہوں پہ ان کی ٹرانسفر ہو جاتی تھی تھوڑے عرصے بعد. تو وہ پاکستان کے بہت سارے شہر میں نے اسی اس میں دیکھے مطلب ہر 3-4 سال بعد ہماری ٹرانسفر ہو جاتی تھی اور ہم مختلف دوسرے شہر میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوتے تھے اور پھر اسی طرح اسکول بھی چینج ہوتا تھا نئے اسکول ہونا نئے دوست بننے
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی بھی بہت پرانے دوست جو ہے نا وہ کیونکہ مختلف جگہوں پہ پڑھے, مختلف جگہوں پہ رہے, تو بہت پرانے دوست جو ہے نا ان سے بھی واقفیت ہے. تو بھائیوں کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ کبھی کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہوتی تھی, وہ ایکولی مجھے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے تھے, کوئی ایسا وہ نہیں رہا مجھے. تو آپ کو لگا کہ بینگ اے وومن کسی جگہ پہ آپ کو کوئی چیلنج ملا ہے, یا یہ کہ آپ بہت لکی ہیں کہ آپ کو چیلنجز ملے نہیں ہیں؟ کیونکہ بینگ اے پاکستانی تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جب آپ باہر نکلتے ہیں, ایک تو گھر کی سب سے پہلے ہوتی ہے ریسٹرکشن جو ابھی آپ نے بتایا کہ وہ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو باہر کے دنیا کس طرح سے ایکسیپٹ کرتی ہے, وہاں پہ آپ کو کوئی چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ ہاں نہیں, گھر میں فیملی لیول پہ تو مجھے ایسا کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں مجھے فیس کرنے پڑے کوئی اس طرح, لیکن جو باہر کی انوائرمنٹ ہے اس میں چیلنجز ڈیفینیٹلی ملے ہمیں باہر موو کرنے میں, جاب کمپٹیشن میں. اور جو میری پہلی جاب تھی, ابھی میں ایم ایس سی کر رہی تھی, میں پڑھ رہی تھی ابھی, تو مجھے اس دوران میں ہی جاب جو ہے نا وہ مل گئی تھی. اس میں مجھے مطلب ابھی میں اپنا تھیسس کمپلیٹ نہیں کیا تھا تو مجھے جاب مل گئی ہے, اور وہ ایک پرائیویٹ این جی او تھی وہاں پہ, اور اس میں مجھے, اور بہت اچھی جاب تھی وہ. اور لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنا جو ماسٹرز تھا وہ ریسرچ میں کیا تھا, لیبارٹری ورک میں کیا تھا, تو مجھے لیبارٹری میں کام کرنے کا بہت شوق تھا, مجھے ریسرچ کا ایپٹیچیوڈ تھا میرا. اور وہ جو این جی او کی جاب تھی وہ آفس پلس فیلڈ ٹائپ کی جاب تھی, لیکن سیلری بہت اچھی تھی اس میں اس وقت جب میں نے کیا. اور کین یو امیجن کہ میں وہ بہت اچھی سیلری چھوڑ کے جب میں یہ ریسرچ میں آئی, جب یہ جاب ایڈورٹائز ہوئی, میں نے اس میں اپلائی کیا, بڑے سرپرائزنگلی جو ہے نا وہ کہیں چلتے چلتے مجھے ایڈ نظر آیا, میں نے ایسے ہی اپلیکیشن ڈال دی کہ بھئی پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہونا, یا کیا ہوتا ہے آج کل ہمارے جیسے ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں سفارش ہوگی نہیں ہوگی, پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی. لیکن وہ الٹیمیٹلی لکھا ہے نا کہ جیسے ابھی آپ قرآن کی بات کر رہی تھی, تو جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے. میں نے بتایا کہ میں نے ایسے ہی چلتے چلتے اپلائی کر دیا, اور مجھے کال بھی آ گئی, میں نے ٹیسٹ بھی دے دیا, سلیکشن ہو گئی, اور میں وہ بہت اچھی جاب این جی او کی چھوڑ کے, بہت اچھی سیلری والی چھوڑ کے, اس سے آلموسٹ 3 times لیس سیلری پہ آئی. میں نے یہ جاب جوائن کی وہ چھوڑ کر, کہ مجھے شوق تھا جو ہے نا. یہ آپ کی ڈیڈیکیشن بتاتا ہے نا کہ آپ کی ڈیڈیکیشن کتنی تھی اس فیلڈ میں. اور جب انسان کوشش کرتا ہے, وہی بات آ جاتی ہے, آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ از اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ جب اللہ آپ کوشش کرتے ہیں, آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے, تو اللہ کچھ نہ کچھ ایسا کریٹ ضرور کر دیتا ہے جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے. وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم لوگ محنت کرتے ہیں بہت سالوں کے لیے, بہت چیز کے لیے, ہم سوچتے ہیں ہمارے اندر وہ چیز نہیں آ رہی ہوتی ہے, پیشنس نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک دم وہ چیزیں آپ کے فیور میں چلی جاتی ہیں. جو کہتے ہیں نا کہ بچپن میں جیسا انسان ہوتا ہے وہ لیٹر آن بھی اسی طرح رہتا ہے. بہت ساری تھیوریز ہیں, ایرکسن کی تھیوری ہے جو میری ون آف فیوریٹ تھیوری ہے, کہ کہتے ہیں کہ بچہ ڈیولپمنٹل اسٹیجز سے جب گزرتا ہے, جو چیزیں وہ بچپن میں لرن کرتا ہے وہ آگے جا کے اسی طرح سے آتی ہیں. آپ بتائیں گے کہ بچپن میں آپ اپنی فرینڈ شپس میں, سنسیئرٹی میں, ڈیڈیکیشن میں کس طرح کی تھیں؟ مطلب آپ کو کس طرح کے لوگ ملتے تھے جب آپ 5th 6th گریڈ میں, جب آپ اپنی بیسٹ آف یور نالج آپ مجھے بتا سکتی ہیں کیونکہ یاد نہیں رہتا. بچپن میں دوستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ میرے بہت کوئی لڑاکا قسم کی نہیں تھی, ہمیشہ پیشنس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ, اور مجھے لکیلی بہت اچھے دوست ملے ہیں, اسکول میں بھی کالج میں بھی بہت اچھے دوست ہمیشہ مجھے ملے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میرے فادر کی ٹرانسفر ہو جاتی تھی کچھ عرصے بعد, تو ہم 3-4 سال ایک اسکول میں رہتے تھے, اس کے بعد ٹرانسفر ہوتی تھی تو ملک کے دوسرے شہر میں جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے, پھر نئے دوست بن جاتے تھے. اور شاید بچپن جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ بڑی جلدی جگہوں پہ جو ہے نا وہ اڈیپٹ کر لیتے ہیں, تو اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں پیش آتی تھی. پرانے دوستوں کو تھوڑا سا یاد کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد جب نیا ماحول, نئے دوست, نئے ٹیچر اسکول میں مل جاتے تھے تو اسی پڑھائی میں جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر کے, اور میں اس میں سیٹ اپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کر لیتی تھی. اور شاید میں بہت پیشنس ہے میرے میں شاید اس وجہ سے, تو میں بہت زیادہ اس چیز کو فیل شاید نہیں کرتی تھی, تو اس لیے اس میں. تو جب آپ کالج اور یونیورسٹی میں گئی, یہ تو آپ کے بچپن کی بات ہوگی, جب آپ کالج اور یونیورسٹی میں گئی ہیں, اس وقت جا کے آپ کا ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ کیا تھا ٹو ورڈز فرینڈ شپ, ٹو ورڈز ہیلپنگ ادرس, ٹو ورڈز لائک باقی چیزیں؟
कॉलेज स्कूल से कॉलेज आने का जो था एकदम जंप, जैसे स्कूल में आप बहुत कुछ होती है ना रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, एकदम आप कॉलेज में आते हो तो थोड़ा सा आप फील करते हैं कि मैं बड़ी क्लास में आ गया हूँ, शायद अब प्रोफेशनल हो गया हूँ थोड़ा सा, तो उसमें और कॉलेज लाइफ थोड़ी कम टाइम फ्रेम की होती है क्योंकि एफएससी सिर्फ 2 साल कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, तो उसमें जो है ना वो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे कि पढ़ाई ज़रा ज़्यादा टफ़ लगती थी। बचपन में स्कूल में टीचर ज़्यादा हेल्प करते हैं तो ज़्यादा आराम से इजीली हो जाता था, तो उसमें काफ़ी टफ़ लगा कि भाई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसके बाद कॉलेज में जब आए, यूनिवर्सिटी में फिर जब एडमिशन हुआ तो उसमें फिर थोड़ा चेंज एकदम से लगा, इसलिए कि एक तो घर से मुझे हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा, तो हॉस्टल लाइफ और घर की लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। और हॉस्टल में आपको सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी होती हैं, घर में हर चीज़ पेरेंट्स ने मैनेज कर दी, आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल गई, लेकिन हॉस्टल में जो है ना वो आपको सारा अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो खुद मैनेज करनी। तो वहाँ के जो चैलेंजेस थे, वहाँ पे आपकी जो फ्रेंडशिप थी, क्या वो उसी तरह से रही जैसे आपके स्कूल में थी, वही पेशेंस आप में रही और वही आप में आपकी ज़ात का वो हिस्सा वैसे ही रही जैसे बचपन में थी? नहीं, उसमें कुछ चेंजेस तो आई डेफिनेटली, क्योंकि मैं बताया ना कि जैसे थोड़ा उसमें चेंज आया, लाइफ में चेंज आया कि खुद से सेल्फ जो है ना वो हर चीज़ बनी बनाई उससे की बजाय आप सेल्फ मैनेजमेंट पे जो है ना वो जब शिफ्ट हुए, और फ्रेंडशिप भी, क्योंकि घर में पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं, आपका नज़र रखते हैं कि आपके दोस्त आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किसके साथ मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टोटली आपके अपने ऊपर था, इंडिपेंडेंटली आपको खुद देखना था, खुद मैनेज करना था कि भाई आपकी जो तबीयत है उसके मुताबिक फ्रेंडशिप्स हों, आपके अपना जो एप्टीट्यूड है उसके मुताबिक आपके फ्रेंड्स हों। तो इसमें जो है ना वो थोड़े चैलेंजेस थे कि आपको देखना था कि मुझे किस कंपनी में रहना है, उस कंपनी में आप रह सकते हैं या नहीं रह, जो कंपनी आपको मिल गई है क्लास फेलोज़ की, दोस्तों की, उस कंपनी में आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा शुरू में मुश्किल लगी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होते गए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरी जो उस वक़्त अच्छी फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी में बनी, उनके साथ मेरे अभी भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताया ना कि मैं फ्रेंडशिप्स के मामले में अल्लाह का शुक्र है कि या शायद मुझे फ्रेंड्स अच्छी मिली हैं, या शायद मेरा भी कुछ थोड़ा सा एप्टीट्यूड इस तरह का था उनके साथ, एटीट्यूड था उनके साथ के अभी तक भी उनको मेंटेन किया हुआ मैंने। ये देखें ज़रा कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अभी इन्होंने अपने बचपन की बात बताई कि किस तरह से ये पॉजिटिव थी और इनके पेरेंट्स ने क्या रोल प्ले किया इनकी लाइफ में, उन्होंने इनको पॉजिटिविटी सिखाई और इनको लगा ये ज़िंदगी में चैलेंजेस आए जब ये यूनिवर्सिटी लाइफ में गई। हर बंदे की ज़िंदगी में ट्रांजिशन आता है, लेकिन इस ट्रांजिशन को इन्होंने कितना पॉजिटिवली लिया, और जैसे आप होते हैं वैसे लोग आपको मिल जाते हैं। इनका एटीट्यूड पॉजिटिविटी की तरफ था, इनको पॉजिटिव लोग मिले, जो दोस्तियां तब थी आज भी इनकी दोस्तियां इसी तरह से है। वही बात इनके जॉब में, इनकी पढ़ाई में काम आई जो इन्होंने बहुत बचपन में सीखी थी। मैं इसीलिए कहती हूँ जो बचपन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और पेरेंट्स को बचपन में ही अगर बच्चे को कोई इश्यूज़ है वहीं पर रिजॉल्व कर लेने चाहिए, वरना बच्चा जो होता है वो बैगेज लेके आगे जाता है, उसी बैगेज को उठाया होता है, वो यूनिवर्सिटी में डील कर रहा होता है उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ, उन्हीं चीज़ों के साथ, उन्हीं नेगेटिविटीज़ के साथ, क्योंकि उसको आपने दूसरा रास्ता नहीं दिया होता। अगर आपका बच्चा नेगेटिव है और अगर आप खुद नेगेटिव हैं, आज हार्ड एफर्ट्स लगेंगी क्योंकि अगर आप बड़े हो चुके हैं, लेकिन बच्चे चूँकि छोटे हैं उनको छोटी छोटी बातों पे पॉजिटिविटी दें। और देखें जब इंसान इन चीज़ों को साथ लेके चलता है तो ऑटोमेटिकली दुनिया पॉजिटिव लगती है। अभी डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इनको लोग बहुत अच्छे मिले, इनको चैलेंजेस नहीं मिले। चैलेंजेस इनको डेफिनेटली मिले होंगे और मिले हैं जैसे वो बता रही हैं, लेकिन ये कि इन्होंने अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, अपने इनर सेल्फ के मुताबिक उसको डील किया। जब डील किया तो अल्लाह ने इनकी मदद की है। इसीलिए हम डॉक्टर मिश्रा से और बात पूछते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मतलब मोटिवेट ना हो, मोटिवेशन ना हो इंसान के अंदर, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी आपने कुछ स्टूडेंट्स की बात की और आपने कैसे उसको मोटिवेट किया उस बच्चे को, और उन्होंने फिर जाके उसको एनिमल साइंसेस से ह्यूमन साइंसेस से वो प्लांट साइंसेस में आ गए और दे आर इंजॉइंग देयर जॉब्स। तो क्या एलिमेंट होता है कि हमारे बच्चे मोटिवेटेड नहीं हैं या हमारी पूरा कौम मोटिवेटेड नहीं है? तो आपके ख्याल से क्या चीज़ होनी चाहिए जो इंसान को मोटिवेट करती है? मोटिवेशन, देखिए बच्चों की मोटिवेशन तो चाहे हमारे अपने बच्चे हों चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हों, उनके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वो हमारा मुस्तकबिल है। ठीक है ना, हमारा मुस्तकबिल है, उनको हमने ही गाइड करना है। जो बच्चे मेरे इर्द गिर्द हैं
گھر میں میرے اپنے بچے ہوں گے, میں آفس آؤں گی, اپنے ڈپارٹمنٹ آؤں گی تو میرے اسٹوڈنٹس ہوں گے. اسی طرح ہر شخص اپنے گرد ایک دائرہ اگر بنا لے اور اس دائرے میں جو بچے آئیں اس کے ساتھ کسی نہ کسی فارم میں تو بچے آئیں گے نا, چاہے وہ اپنے بچے ہیں, چاہے وہ آپ کی فیملی میں کوئی بچے ہیں, چاہے اگر آپ کسی انوائرمنٹ میں اگر کام کر رہے ہیں تو وہاں بچے ہیں. تو اس طرح ہر بندہ اگر اپنے ارد گرد دائرہ ایک لگا لے اور اس دائرے میں جو بچے آئیں, کیونکہ بچے مستقبل ہیں نا, تو وہ آپ کے ساتھ جو بچے ہیں, میرے ساتھ جو بچے ہیں, یا کسی اور کے ساتھ جو بچے ہیں, انہی بچوں نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ہمیں ہر بندے کو اپنے لیول پہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی بچے ساتھ جو ہے نا وہ انوالو ہیں, ان بچوں کو موٹیویشن ضرور دیں اور پازیٹیوٹی کی موٹیویشن دیں. اور قرآن اور ڈیفینیٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے نا. وہ تو اس کو تو آپ لائن میں رکھیں ہی نہیں نا کہ بھئی یہ بھی کرنا ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کرنا ہے, آپ نے ہر صورت ان کو بتانی ہے. گھر میں پیرنٹس بھی بتاتے ہیں, اسکول میں سلیبس کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں زندگی میں, عام زندگی میں ہیں, تو اس میں آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو گائیڈنس دیں ہر چیز پہ. اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اگر آپ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں ٹیبل پہ, تو اس میں بھی بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ انوالو ہوتی ہیں کہ آپ اس میں اچھی چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. اگر کھانا آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ کوئی بات نہیں, اگر ایک دن کھانا اچھا نہیں بنا تو آپ تھوڑا کم کھا لیں, لیکن اس کو نیگیٹو وے میں نہیں جائیں کہ یہ اچھا نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو, بھوکے رہ لو. تو یہ چیزیں کرنے کی بجائے وہی اگر یہ کہو کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کھانے کو مل گیا. بہت سے لوگ ہیں جن کو ایک ٹائم پہ کھانے کو نہیں ملا, تو اگر آپ یہ چیزیں اگر سوچ لیں گے تو وہ بچے میں جو ہے نا وہ سم ٹائم بچے کرتے ہیں نا, گھر میں کھانا اچھا نہیں بنا تو وہ ایک طوفان مچا دیا, شور مچا دیا. تو یہی چیز اگر آپ اس کو اس وے میں سکھا دو کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ کو مل گیا اور بہت سے بچوں کو کھانا نہیں ملا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے اگر کھا لو گے, اللہ کا شکر ادا کر لو گے, تو اس میں آپ بہت سی چیزیں نا وہ سیکھ لیں گے. دیکھیں انسان کی جو سب سے بیسک نیڈ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے. عبادت کے بعد, عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے, شکر ادا کرنا. جب آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی, جیسے ابھی ڈاکٹر بشرا کہہ رہی تھی کہ جو شکر کا ایلیمنٹ جب آتا ہے تو ایک دم آپ میں پیشنس آ جاتی ہے. سب سے پہلے آپ کو بچوں کو شکر ادا کروانا سکھانا چاہیے. دوسری بات انہوں نے جو امپورٹنٹ کی ہے کہ ایک بچے کو ریز کرنے کے لیے پورا ایک ولیج چاہیے ہوتا ہے. ایک انسان اکیلا کبھی بھی اپنے بچے کو ریز نہیں کر سکتا. جو پیرنٹس چاہتے ہیں فیملی سے ہٹ کے, سیپریٹ ہو کے بچوں کو ریز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, انہیں بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہیں. جیسے وہ ریکسن کی تھیوری ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی سٹیج سے بچہ ٹرسٹ اور مسٹرسٹ سیکھتا ہے, اس کے بعد وہ ڈیولپمنٹ میں آگے چلتا جاتا ہے, اور اینڈ پہ جا کے اس کی جنریٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. وہی بچے جو بچپن میں ٹرسٹ سیکھا تھا وہ بڑے ہو کے, بوڑھے ہو کے دنیا میں ایک بہت بڑا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت بڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وزڈم ان کے ساتھ ساتھ آ رہی ہوتی ہے. مینٹورشپ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہر بچے کو ہمیں اپنا بچہ سمجھنا چاہیے, جو آپ کے ساتھ بیٹھا واک کر رہا ہے, جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے, جس کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہو. ہر وقت ہر لمحے آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو بچہ آپ کے ساتھ ہے, جو انسان آپ کے ساتھ ہے, اس کو کوئی اچھی بات دیں. صرف پیسے, منی, یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, یہ ایک پارٹ آف لائف ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات لرننگ ہے, مینٹورشپ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ آپ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں. جب وہ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی نہ صرف آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے, بلکہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک گروپ بنتا ہے. ایسے گروپ بنتا ہے جیسے لوگ آپ خود ہوتے ہیں. آہستہ 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 وہ ڈیک بنتا چلا جاتا ہے. جیسے وہ بڑا نیلسن کا, مجھے منڈیلا جو ہے اس کا بڑا اچھا لگتا ہے. اس نے کہا کہ میرا باپ تھا, وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا, اس نے ایک وہ چوپال سا بنایا ہوا تھا, گروپ بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ اس نے کس طرح سے دنیا میں ترقی کی. اس کے میں ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہتی ہوں. اور آن دا بیسک, آن دا ٹاپ آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ گھروں میں 1 گھنٹہ قرآن پڑھ لے یا بچے کو قرآن کا پڑھنا آ جائے. یہ ایک ہمارا ایک کلچرل ویلیوز ہیں. لیکن آپ کو میں بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں گی کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے, قرآن کو اپلائی کرنے کے لیے. باقی ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ سائڈ ایجوکیشن ہوتی ہے. ساری سائنسز, فزکس, کیمسٹری, بایو, جو بھی دنیا کی ایجوکیشن لے لیں, IT لے لیں, وہ ساری کی ساری قرآن کے انڈر آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن ایک سیپریٹ ہے اور دوسری چیز انڈر ہے. ہر چیز قرآن کے اندر ہے. صرف آپ کوشش کریں ڈھونڈنے کی, اور ڈھونڈنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو دیکھیے گا ساتھ ساتھ
جو ہی آپ قرآن کو فالو کریں گے, آئدر آپ پالیٹکس میں ہیں اور بزنس میں ہیں اور کسی اور چیز میں ہیں, آپ دیکھیے گا کہ پروگرس, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ دیکھیے گا, کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, یہ اللہ کی بات ہے, اللہ کے نبی کی بات ہے, کہ آپ کو اس میں ترقی ملے گی. اور پریکٹیکلی میں بہت ساری دنیا کو جانتی ہوں, بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے ان رولز کو فالو کیا ہے اور آج وہ سکسیزفل ہیں. اور موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر بشرا نے کہا کہ ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے ان کو. موٹیویٹ ہوتا ہے ایک لیول پہ آنا, ایک لیول پہ آ کے بات کرنا. جب ہم اپنا لیول بات اپ کر لیتے ہیں, جب ہم اپنے آپ کو دوسرے سے سپیریئر سمجھ لیتے ہیں, آپ دوسرے لوگوں میں اچھائیاں ڈھونڈیں, اچھی باتیں دیکھیں. جب ان کے اندر آپ اچھی باتیں دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایک کمپیٹیبل ماحول آ جائے گا. جیسے نجاشی کے دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا تھا, تو سب سے پہلے انہوں نے بات کیا کی تھی؟ انہوں نے بات یہ کی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی, کیونکہ کامن تھا ان کے درمیان. تو جب آپ کسی سے بات کریں تو وہ کامنالٹیز کی بات کریں. جب آپ کامنالٹیز کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ انسان آپ کے قریب آئے گا. جب قریب آئے گا تو آپ کو اللہ چانس دے گا کہ جو آپ اپنا میسیج آپ دینا چاہتے ہیں, جو آپ پہ رسپانسبلٹی ہے اسلام کو قائم کرنے کی, وہ آپ کر سکتے ہیں. کہ آپ بتا سکتے ہیں کس طرح سے اس نے اپنی زندگی میں بیسک مسئلوں کو دیکھیں, اس کے کیا ہیں, اس کے بعد آگے چلتے چلتے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف لے کے جائیں, تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچان سکے کہ وہ انسان کیوں ہے, کس لیے ہے, کس لیے اس دنیا میں آیا ہے. ہم آگے چلیں گے ڈاکٹر بشرا کے ساتھ. بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ, بہت ساری لرننگز ہو رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کام کرتے ہوئے, جب ہم جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو برن آؤٹ آ جاتا ہے. ظاہر ہے اتنا کام ہے, اتنے گھر کو آپ دیکھتی ہوں گی, بچوں کو دیکھتی ہوں گی, تو اس برن آؤٹ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, اس اسٹریس کو کیسے ڈیل کرتی ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی برن آؤٹ آتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کام سم ٹائم روٹین کے کام ہوتے ہیں, سم ٹائم کچھ چیلنجز آ جاتے ہیں, کچھ ٹارگیٹس آ جاتے ہیں, کچھ ایمرجنسیز آ جاتی ہیں, تو ان سب کو جو ہے نا وہ بیلنس کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے گھر بھی ہے, بچے بھی ہیں, آفس بھی ہے, تو اس میں سب سے پہلے میں یہ کرتی ہوں کہ پرائورٹائز کر لیتی ہوں کاموں کو. تو جو ٹارگیٹ ہے, جو فوری کرنے والا کام ہے, اس کو نمبر 1 پہ آپ لے آؤ. جو سیکنڈ, جو تھوڑا سا جس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, اس کو سیکنڈ اس پہ لے آؤ. اور اسی طرح نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 کر کے. تو جب اس طرح پرائورٹائز کر لو تو پھر کام ایزیلی ہو جاتے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے اگر آپ سم ٹائم آپ کو رات کو دیر تک جاگنا پڑ جاتا ہے, سم ٹائم کوکنگ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے کہ آج میں نے بڑی کوئی دعوت پلان کرنی ہے یا کوئی بڑا اچھا کھانا بنانا ہے جو ٹائم ٹیکنگ ہے, تو وہی میں نے بتایا نا کہ پرائورٹائز کر لیں. آپ فوراً اس کو کٹ شارٹ کر لیں کہ آپ کوئی ایزی والی چیز بنا لیں, کوئکلی بننے والی جو ہے نا وہ چیز بنا لیں. تو میں کوشش موسٹلی جو ہے نا وہ ایسے کرتی ہوں کہ فوراً چیزیں ساری ہو بھی جائیں اور وہ مینیج بھی ہو جائے. ہاں, اس کو کہتے ہیں نا مائکرو مینجمنٹ. آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے, کیونکہ وہی بات ہے نا کہ وہ حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. ہم سوچتے ہیں بعض اوقات کہ ہم نے دن میں یہ کرنا ہے, بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اس وقت ہمیں کیا چاہیے کرنا کہ ہم پرائورٹائز کر لیں اور پرائورٹیز کو چینج کریں. جتنا آپ شفٹ کرتے ہوئے ٹائم لیں گے اتنا آپ زندگی میں پروگریس کریں گے. اگر آپ گھنٹہ لے رہے ہیں, 2 گھنٹے لے رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 5 منٹ لیتے ہیں, اور یہ چیز ہم لرن کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اس چیز سے. آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم آج کم پرائورٹی کی جو چیزیں ہیں ان کو پیچھے کر لیں, اور جو زیادہ پرائورٹی آ رہی ہے اس کو چینج کر لیں, اور تھوڑا سا آپ ارد گرد بھی چینج کرتے جائیں چیزوں کو. آپ باہر, آپ نے ماشاء اللہ اسٹڈیز کی ہیں, بہت سارے کنٹریز میں گئی ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے اس وقت اپنے گھر کو بیلنس کیا جب آپ آؤٹ آف کنٹری رہی ہیں بہت ساری ریسرچ کے سلسلے میں. تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, کیونکہ یہ بھی ایک چیلنج ہے. جی, مجھے اپنے اسی شاید اللہ تعالیٰ کا مہربانی ہوگی, بڑا کرم ہوگا اس کا میرے پہ, کہ اپنے اسی ریسرچ اور پیشنس کی وجہ سے کافی سارے ملک جو ہے نا وہ وزٹ کرنے کا موقع ملا. اس میں کچھ بڑے اچھے اسکالرشپس بھی جو ہے نا وہ ملے. مجھے کامن ویلتھ کا اسکالرشپ ملا UK کے لیے, یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں نے کچھ ٹائم اسپینڈ کیا, اور آسٹریلین گورنمنٹ کا اسکالرشپ ہے, آسٹریننگ انٹرنیشنل انڈیور فیلوشپ یہ مجھے ملی. یہ بھی دیٹس اے ویری پریسٹیجیس اسکالرشپ ان آسٹریلیا. اور اس کے علاوہ جو ٹرکش گورنمنٹ کا مولانا ایکسچینج پروگرام ہے وہ مجھے فیلوشپ ملی. مجھے ٹرکی 2 دفعہ جانے کا موقع ملا. USA کو میں نے 2 دفعہ وزٹ کیا. اور اس کے علاوہ ابھی پچھلے سال میں نے فلپین میں APO ایشین پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن, اس کے فنڈنگ سے جو ہے نا وہ میں نے وہاں پہ ایک ورکشاپ اٹینڈ کی, کلائمیٹک چینجز کے ریفرنس سے تھی.
تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے اس کچھ فیلوشپس اور ورکشاپس آؤٹ سائڈ دی کنٹری اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، اور اس کو بھی میں نے مینیج کیا. کچھ میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا، میرے پیرنٹس نے مجھے، میری مدر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور زندگی دے، انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. اور میرے پیرنٹس کے بعد میرے ہسبینڈ اندر ایک اللہ تعالیٰ کی شاید مجھ پہ بہت مہربانی ہے کہ بہت کوآپریٹیو ہے میرے ساتھ. عام طور پہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہمارا کلچر ہے ہمارا، تو اگر مجھے میرے ہسبینڈ کی سپورٹ نہیں ہوتی تو شاید میں اتنا جو ہے نا وہ اپنی پروفیشنل لائف میں اچیومنٹس نہیں کر سکتی، شاید اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں ٹارگیٹس کو اچیو کر سکتی تھی. لیکن یہ کہ میرے ہسبینڈ کی مجھے بڑی سپورٹ جو ہے نا. آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں، اور لیکن یہ کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ میرے پروفیشنل کیریئر میں جو ہے نا وہ پرسنل لائف میں بھی گھر میں بھی ہمیشہ، مطلب اگر جیسے میں بتایا نا کہ کچھ ٹارگیٹس اگر آ گئے، کچھ ایمرجنسیز آ گئیں، تو انہوں نے بھی میرے ساتھ کمپرومائز کیا کہ کوئی بات نہیں، کھانا اگر نہیں بنا یا تھوڑا اونچ نیچ ہو گئی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ میرے ساتھ ایڈجسٹ کیا اس کو. تو اسی طرح میں نے پھر اپنے بچے جو ہے نا ان کو بھی ریز کرنے میں شاید یہی پیشنس جو ہے نا وہ سکھائی کہ بچے بھی شاید اس کو سمجھ جاتے ہیں اگر، تو وہ بہت زیادہ سٹبرن اور اس طرح جو ہے نا وہ ریئیکٹ نہیں کرتے اس طریقے سے، وہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ ابھی زیادہ مشکلات آ گئیں، تو وہ ایک دو دن جو ہے نا وہ بھی بڑے آرام سے جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا جو باہر کے کنٹریز کے میرے جو وزٹ تھے وہ یہ فیملی سپورٹ جو ہے نا اس سے اس کو مجھے اچیو کرنے کا موقع. امریکہ میں آپ کس ٹریننگ کے لیے گئی تھیں وہ ذرا آپ بتائیے گا. امریکہ میں گئی تھی 6 months کے لیے میں گئی تھی، وہاں پہ یونیورسٹی آف ایلینوائے اربانا شیمپین گئی تھی میں 6 months کے لیے. اور وہاں پہ میں نے ایک لیبارٹری میں کام کیا، بڑے فیمس سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر ہینس بونٹ، ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. اور کچھ انوائرمنٹل جو چینجز آ رہی ہیں ہمارے کنٹری میں، تو اس کے ریفرنس سے جو پلانٹ سائنسز میں ہم ریسرچ کر سکتے ہیں، جو پلانٹ سائنسز پہ ریسرچ ہے اس کو ہم کس طریقے سے اپلائی کریں کہ یہ جو انوائرمنٹل اب چینجز آ رہی ہیں، ایک دم سے ڈراؤٹ آ گیا، بہت زیادہ بارش ہو گئی یا بالکل بارش نہیں ہوئی، یا ہماری سوائل میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیلینٹی سالٹ ہیں، یا اس طرح کے جو بھی تھریٹس ہیں انوائرمنٹ کے، ان کو ہم کس طریقے سے پلانٹ سائنسز کے ساتھ کوریلیٹ کر سکتے ہیں. تو کچھ اس پہ جو ہے نا وہ ریسرچ کرنے کا مجھے وہاں پہ موقع ملا. تو میری ایک دوست ہوتی ہیں وہاں پہ امریکہ میں، انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا وہاں پہ جب میں امریکہ گئی. تو وہ میرا فرسٹ وزٹ تھا ملک سے باہر، پاکستان سے باہر. تو میں شروع میں بڑا پریشان تھی فیملی کے بغیر، گھر کے بغیر، کہ پتہ نہیں کیسے میں مینیج کروں گی. لیکن وہ مجھے تھرو آؤٹ میری فرینڈ نے جو ہے نا وہ وہاں پہ بڑا ہیلپ آؤٹ کیا، مینیج کیا مجھے کول ڈاؤن کرنے میں، کام ڈاؤن کرنے میں، کہ سب ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت اچھا ہو جائے گا، کوئی تم فکر نہیں کرو، پریشان نہیں ہو. آج کل کی بچیاں جب وہ جا رہی ہوتی ہیں، بہت ساری جا رہی ہیں خواتین پڑھنے کے لیے، جن کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مشکلیں آتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے مس کرتی ہیں، بچوں کو گلٹ بھی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر بشریٰ بھی شیئر کر رہی تھیں، تو آپ ذرا تھوڑا سا وہ واقعہ اپنا سنائیے گا کہ آپ نے کیا تھا جب آپ امریکہ پہنچی تھی. تو فرسٹ میرا وزٹ تھا، تو میں فرسٹ ٹائم، بچے بھی اس وقت ذرا چھوٹے تھے، اور میرا فرسٹ وزٹ تھا ملک سے باہر، اور مجھے کوئی 6 months جو ہے نا وہ ملک سے باہر اپنے گھر سے دور گزارنے تھے. تو جب میں ابھی میرے پہلی جو پورٹ آف انٹری تھی یو ایس میں وہ تھی نیو یارک، اور اس کے بعد میں نے 2 flights لے کے اپنی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ پہنچنا تھا. تو میں جب ایئرپورٹ پہ نیو یارک پہنچی تو میری فرینڈ ہیں وہاں پہ یو ایس اے میں، وہ مجھے وہاں ایئرپورٹ پہ ملنے کے لیے آئیں. میں کین یو امیجن کہ جب میں فرسٹ ٹائم ان سے ملی تو میں نے ایک دم ان کو گلے مل کے زور زور سے رونا شروع کر دیا. وہ مجھے پوچھے تمہیں ہوا کیا ہو گیا، رستے میں فلائٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا، یا شی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ بھائی ایک دم سے کیا ہو گیا، یہ ملی اور رونا شروع کر دیا، اس میں کیا ہو گیا. تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی میں نے بہت غلطی کر دی، میں کیوں آ گئی، تو میں اتنا عرصہ کیسے رہوں گی گھر سے دور بچوں کے بغیر. تو خیر اس نے مجھے بہت، میری فرینڈ نے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوش رکھے، اس نے مجھے بڑی تسلی دی اور مجھے بڑا حوصلہ دیا. اور میری اگلی فلائٹ میں کوئی 4-5 گھنٹے کا ٹائم ڈفرینس تھا، تو اتنی دیر اس نے میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد میں اپنی نیکسٹ فلائٹ لی، اور تھرو آؤٹ جتنا عرصہ تھا یہ 6 مہینے کا،
اور گھر سے تو گھر والوں کے ساتھ فون وغیرہ پہ بات ہونی اور بچوں کے ساتھ ہونا، لیکن یو ایس اے میں ہوتے ہوئے میری جو دوست ہیں انہوں نے بھی مجھے بڑا سپورٹ کیا کہ بھئی تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، اور اللہ کا شکر ہے سب بہت اچھا ہو گیا. اور یہ سب کی دعاؤں سے، سب کی سپورٹ سے جو ہے نا جی بالکل. یہ دوستیاں جو ہوتی ہیں نا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کی، وہ آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس اچھے دوست ہیں تو ان کو ضرور سنبھال کے رکھیے گا. تھوڑی سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان غلط فہمیوں کو پیچھے کر دیجیے گا، لیکن اپنے دوستوں کو سنبھال کے رکھیں، کیونکہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. دوستیاں ہم چوز کرتے ہیں اور ہمیں اس وقت پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے دوست میں کیا بات ہے یا ہم میں کیا بات ہے، لیکن سملیرٹیز ہوتی ہیں اور بہت ساری سملیرٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کو پازیٹیو لوگ ملیں گے اور آپ ان کے ساتھ سٹے کریں گے. اگر نیگیٹیو ہیں تو نیگیٹیو لوگ ملیں گے. لیکن یہ کہ نیگیٹیوٹی بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے. جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا، میں یہ لفظ بہت یوز کرتی ہوں پازیٹیوٹی، بہت زیادہ، کیونکہ اٹس مائی فیوریٹ اور یہ میری زندگی کا مشن ہے ٹو کریٹ دا پازیٹیوٹی. جہاں پہ آپ بیٹھیں، جس طرح سے بیٹھیں وہاں پہ پازیٹیوٹی کریٹ کریں. ابھی جیسے انہوں نے بتایا ان کے لیے مشکل تھا 6 مہینے وہاں پہ رہنا کرنا، نیا ملک تھا، نئی چیزیں تھیں، پہلی دفعہ گئی تھی. اسپیشلی ایک عورت پاکستان سے جب جا رہی ہوتی ہے کسی دوسرے ملک میں، بہت ساری بچیاں کل یسٹرڈے مجھ سے کویشچن پوچھ رہی تھیں جو جا رہی تھی باہر کہ ہم کس طرح سے کریں بچوں کو چھوڑ کے جانا، بچوں کو کیونکہ پروگرس میں یہ چیزیں تو آتی ہیں، لیکن کس طرح سے انہوں نے بیلنس کیا. اس میں ان کی فیملی کا، کیونکہ فیملی کی پازیٹیوٹی تھی. یہ نہیں کہ ان کی فیملی پازیٹیو ہے، یہ خود بھی ان کے ساتھ بہت پازیٹیو ہیں، تو وہ ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں. آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، کیونکہ بیسک چیز جو ترقی کرنے میں ہے وہ ہے انسان کا پازیٹیو بیہیویئر. اگر آپ کے دل میں کبھی بھی نیگیٹو تھاٹس آئیں تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، بڑا ویل پروون ہے، ڈاکٹر ڈینیل ایمن اس پہ کہتے ہیں، اس کو اینٹ بولتے ہیں، اینٹی نیگیٹو تھاٹ. جب آپ کے پاس کسی کے لیے نیگیٹو تھاٹ آئے تو اس کی 3 اچھی چیزیں سوچ لیں. میں ہمیشہ اپنی زندگی میں یہی کرتی ہوں. جس انسان پہ مجھے غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے، لیکن یہ میں یہ سوچتی ہوں اس کے اندر یہ 3 چیزیں، اس کی ایک بات غلط ہوئی ہے تو اس کے اندر 3 ایک اچھی باتیں بھی ہیں. تو آپ کوشش کرتے رہیں کہ کیلکولیشن کو زیادہ رکھیں گڈ سائڈ پہ. جو نیگیٹو سائڈ ہے، کیونکہ نیگیٹو سائڈ آپ کی باڈی ایک ہارمون کریٹ کرتی ہے جو کہ آپ کے برین کو ڈیمیج کرتا ہے. جو پروون ہے ڈاکٹر ڈینیل ایمن کی اسٹڈیز سے، جب اس نے MRI کیا تو اس نے دیکھا کہ جو لوگ نیگیٹو تھاٹ تھے جن کے پاس، ان کا برین کتنی بری طرح سے ڈیمیج تھا. تو مجھے اپنا برین ڈیمیج نہیں کرنا، مجھے آپ کے لیے پازیٹیو رہنا ہے. آپ کو بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے پازیٹیو رہنا ہے تاکہ آپ کا برین ڈیمیج نہ ہو. بیکم اے لٹل سیلفش، جہاں پہ آپ کی ہیلپ ہو سکے. وہ سیلفشنس اللہ کو بہت پسند ہے جہاں پہ آپ پازیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر بشرا بھی بتا رہی تھی کہ آپ ان کی پوری زندگی کو دیکھیں، کیسے بچپن میں گئیں، کیسے مڈل میں آئیں، کیسے ابھی تک یہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو وہ چیز ملے جو ان کے پاس ہے. انہوں نے شیئرنگ میں کبھی بھی اس چیز کو پیچھے نہیں کیا. یہ ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ ہر چیز بیسٹ پرووائڈ کریں دوسروں کے لیے. جب دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی اچھی دی. یہ نہیں بات ہے کہ کچھ لوگوں کی آزمائشیں نہیں ہوتی ہیں. ان کی زندگی تو ماشاءاللہ بڑی اسٹریٹ چلی. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت اچھے ہیں، ان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے اللہ آزمائش میں انسان کو ڈالتا ہے. جب آپ اس میں سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک بگر چیلنج مل جاتا ہے، اس سے بگر چیلنج ملتا ہے. اس چیلنجز پہ آپ کرتے جائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جو بیسک چیز ہے کنٹینٹمنٹ. ورنہ جو لوگ بلینئر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں بھی کنٹینٹمنٹ نہیں ہے. وہ لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے خودکشیاں کر لی ہیں، حالانکہ ان کے پاس فیم تھا، پیسہ تھا، ہر چیز تھی، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں تھا. جو دل کا سکون ملتا ہے انسان کو وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کرنے سے ملتا ہے، پازیٹیوٹی کریٹ کرنے سے ملتا ہے. جیسے ڈاکٹر بشرا کی لائف ہے. ڈاکٹر بشرا سے ہم کچھ اور پرسنل چیزیں پوچھتے ہیں. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم بات کو پرولونگ کرتے جائیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یونیورسٹی کی، کالج کی لائف میں، اب یہ پاکستان میں ایک وومن سے کویشچن کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ کہ میں آپ اس کا جیسے مرضی چاہیں آنسر دے سکتی ہیں. آپ پاز کرنا چاہیں پاس بھی کر سکتی ہیں، پاز بھی دے سکتی ہیں اور پاس بھی کر سکتی ہیں. یہ کرش ہوتا ہے، ایک نیچرل فیکٹر ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، کرش ہوتا ہے ایک زمانے میں. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ آج کل کے بچے کرش کو اور اس لو کو بہت ڈفرینٹ لینگویج میں لے رہے ہیں. تو آپ کی ایک زندگی گزری ہے، یونیورسٹی میں گئی ہیں، لڑکوں کے ساتھ آپ شروع سے، آپ کی کو ایجوکیشن تھی، آپ کی اچھی اسکولنگ تھی، تو وہ کیسے آپ کا آج اور اس زندگی کو دیکھتے ہو کیا خیال ہے اس بات کے بارے میں؟ ایک یہ ہونا اور اس کے بعد اس کو ڈیل کرنا اور کیسے یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، زندگی میں اس طرح کے موقع تو آتے ہیں
اب ایک لائف ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے, ایک آپ بچپن ہوتا ہے, بچپن کی اپنی ایک کچھ سیٹ اپ ہوتا ہے گرو کرنے کا, آپ کے خیالات کا. تو اس سے جب آپ ایڈولسنس میں جو ہے نا وہ آپ بڑی ایج میں آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہمارا سوشل سیٹ اپ اور جو بھی چیزیں ہیں اس کے مطابق یہ چیزیں تو لائف میں آتی ہیں ساری. تو آپ نے بات کی کہ آج کل کے بچے جو ہے نا وہ اس کو اور سینس میں لیتے ہیں. تو دیکھیں, محبت ہو جانا اور اس کو کس سینس میں لینا یا کس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ لے کے چلنا, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو بیلنس رکھیں. اب اس میں میرا خیال ہے کہ عقل کو استعمال کر لینا چاہیے. میں تو یہ مشورہ دوں گی آج کل کے بچوں کو کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. صرف اس کو پاگل پن کی حد تک جو ہے نا وہ نہیں لے کے چلنا چاہیے. اس کو وہی بات جو آپ بات کر رہی تھی کہ پازیٹیوٹی رہنی چاہیے. اس کو آپ جو یہ فیز ہے لائف کی اس میں بھی آپ پازیٹیوٹی لے آئیں کہ ظاہر ہے اس کے ساتھ تو آپ کا مستقبل جڑا ہے نا. جی بالکل, اس چیز کے ساتھ. تو آپ اس کو پازیٹیو جو ہے نا وہ دیکھیں کہ میری لائف میں اگر یہ سٹیپ میں لوں یا یہ اس چیز کو میں اڈاپٹ کروں تو اس میں کیا کیا چیزیں پازیٹیو آئیں گی. کیونکہ لائف تو ظاہر گزرنی ہے نا. آپ پازیٹیو گزرے نیگیٹو گزرے تو بہتر ہے آپ اس کو پازیٹیو طریقے سے جو ہے نا وہ گزار لیجئے. تو آپ اس میں 1 2 3 کر لیجئے کہ یہ پازیٹیو پہلو ہے, یہ نیگیٹو پہلو ہے, یہ پازیٹیو پہلو نمبر 2 پازیٹیو پہلو ہے, نمبر 2 نیگیٹو پہلو ہے. تو جو چیزیں آپ کو زیادہ لگیں تو اس میں دماغ کو استعمال کرتے ہوئے جو پازیٹیو پہلو ہیں ان کو آپ اڈاپٹ کر لیجئے. تو میں تو بچوں کو یہ مشورہ دوں گی. بہت سے بچے میرے ساتھ آ کے اپنی یہ لائف کی یہ چیزیں, میں نے بتایا نا میری کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کافی ڈیلنگ رہتی ہے. میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو پروفیشنل لائف ہے اس میں اس وقت جو ہے نا اسٹوڈنٹ کوآرڈینیٹر بھی ہوں. تو بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا جو ہے نا وہ واسطہ رہتا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس سم ٹائم اپنی ایکڈیمک کے ساتھ ساتھ جو پرسنل چیزیں ہیں نا وہ بھی میرے ساتھ آ کے ڈسکس کرتے ہیں. تو وہ میں ان کو جب پرسنل چیزیں اس طرح کی کوئی چیز ڈسکس کریں تو میں ان کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ آپ انلسٹ کر لیں چیزوں کو. اور دیکھیں نا, جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ سائنٹسٹ ہی ہوتا ہے. جیسا انسان ہوتا ہے اس نے کھانا بھی بنانا ہوگا تو اسی سائنٹیفک تھیوری کے ساتھ ہی بنائے گا. اب انہوں نے بڑا اچھا وہ SWOT انالیسس کا بتا دیا کہ آپ جب کسی سے آپ کا ریلیشن شپ ہو تو اس میں دیکھیں کہ آپ کا بینیفٹ اور لاس کیا ہے. بینیفٹ کا مطلب یہ مٹیریل بینیفٹ کی میں بات نہیں کر رہی ہوں, کہاں پہ آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں انیشلی وہ خوبصورت لڑکی دیکھی, وہ خوبصورت لڑکا دیکھا, وہ ٹال تھا, وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا. میں یہ نہیں کہتی آپ ان چیزوں کو نہ دیکھیں, پر صرف اس چیز پہ نہ جائیں. اور دوسری بات یہ کہ جو محبت ہے وہ کمٹمنٹ کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کی تو کمٹمنٹ تھی. اگر جب صحابہ نے ان کے ساتھ محبت کی تو کمٹمنٹ تھی. آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں, سائنٹسٹ لے لیں, آئنسٹائن لے لیں, جس کے وہ ایک کمٹمنٹ تھی. انہوں نے اپنے فیلڈ کے ساتھ محبت کی, اپنے کام کے ساتھ محبت کی. محبت نام ہی کمٹمنٹ کا ہے. جس کو آپ لو کہتے ہیں وہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو نیا دور ہے, نیا کلچر ہے, نئی جنریشن ہے وہ بہت خراب ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہتی آپ محبت نہ کریں, محبت ایک نیچرل ہے, اس میں ہونا ہوتا ہے. لیکن پاز دیں, اس میں دیکھیں کہ آپ لوز کیا کر رہے ہیں, آپ گین کیا کر رہے ہیں. بجائے کہ آپ خودکشیاں کریں, بجائے اس کے کہ آپ ہارٹ بروکن ہو کے اپنے کیریئرس کو چھوڑ دیں, اپنی چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ ون پارٹ آف یور لائف ہے بٹ اٹس ناٹ یور ہول لائف. یہ آپ کا ایک چھوٹا سا سرکل ہے آپ کی زندگی کا, اس کو کریں ضرور. آپ کو ہوتی ہے, دیر از نو پرابلم ان دیٹ. کوئی انسان اچھا ہے, یو شوڈ گو فردر ود دیٹ. گو ود دا کمٹمنٹ, گو ود دا کمٹمنٹ. اور کمٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ پاز دینے سے آتی ہے, ایسے نہیں آتی. اگر ایک انسان کو اگر مجھے کھانا چاہیے, مجھے سارا کھانا ایک دفعہ پلیٹ میں مل جائے گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی. تو یہ جو اٹریکشن ہوتی ہے یہ بھی بہت وقتی ہوتی ہے, ہونا ایک نیچرل بات ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہم پہ فرض ہے. جو اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ چیزیں آئیں گی, جب انسان حرام کھاتا ہے یا کچھ, وہ ٹیمپٹیشن تو آتی ہے نا, کیونکہ وہ بھی پارٹ آف آور باڈی ہے. لیکن یہ کہ اس کو بیلنس کس طرح سے کرنا ہے. جب آپ کو زندگی میں کوئی چیز ایسی آ رہی ہو جو آپ کو لگے کہ آپ کے لیے انایویٹیبل ہے, یو کین ناٹ لیو وداؤٹ دیٹ, تو کوشش کریں کہ اس وقت بیٹھ کے پاز دے کے ریفلیکٹ کریں کہ آپ اس میں لے کیا رہے ہیں, کرنا کیا, اور دوسرے بندے کا بینیفٹ کیا ہے. اور محبت ہوتی ہے دوسروں کے لیے سوچنا, اپنے لیے نہیں. وہ چاہے آپ کا پارٹنر ہے, کسی لڑکے سے آپ کو محبت ہے, کسی لڑکی سے محبت ہے, آپ اس کے لیے سوچیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے لیے سوچتے ہیں. مجھے یہ رنگ پسند ہے, مجھے یہ کھانا پسند ہے, مجھے یہ بات پسند ہے. شروع میں تو وہ بڑا لالا لیڈ ہوتا ہے, وہ بھی اس کی طرح ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ بھی کرتی ہے. لیکن جو ہی وہ پریکٹیکل لائف میں شروع جاتے ہیں ایک دم کلیپس ہو جاتی ہیں چیزیں. اور جو لڑکے سنسیئر ہوتے ہیں وہ روتے ہیں, جو لڑکیاں سنسیئر ہوتی ہیں وہ روتی ہیں. لیکن جو ہی ان کا پیتھ علیحدہ ہوتا ہے وہ علیحدہ پیتھ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور
یہ ایک اور مزے کی بات یہ ہے, مزے کی تو نہیں میں کہوں گی, لیکن یہ کہ وہ سیکھتے نہیں ہیں, اپنے ارد گرد سے نہیں سیکھتے ہیں. جو بیسٹ انسان تھا وہ اپنے ارد گرد سے سیکھتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے ہیں. اگر آپ سے غلطیاں ہو چکی ہیں, اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے, کوشش کریں آج سے نئی زندگی سٹارٹ کریں. اس زندگی میں نہ رہیں جہاں پہ پرابلمز آپ کی خود کی کریٹ کرتے ہیں, یہ کسی اور کی نہیں ہے. تو جو بچے ہمارے بچے ہیں ان کے لیے یہ بات بہت ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کا. محبت, مجھے محبت نہیں ملی, محبت کوئی نہیں کرتا, میری ٹیکن کیئر نہیں کرتا, اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے. یہ تو خواتین کی بات ہے. مرد یہ بات کرتے ہیں, کوئی لڑکی ہے جس کو میری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے, مجھے وہ پارٹنر چاہیے جو انٹلیکچوئل ہو, مجھے وہ پارٹنر چاہیے جو اس طرح کا ہو. اب کیا ہوتا ہے, جابس میں لوگ ہوتے ہیں جن کی شادیاں ارینج میرجز ہوئی ہیں, یا کہہ لیں اسکولوں میں شادیاں ہوں گی, لڑکیاں کیا کرتی ہیں گھروں کو سنبھال لیتی ہیں, لڑکیاں آگے روزگار کے لیے نکل جاتے ہیں. وہ پروگرس میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ بیچاریاں پیچھے رہ جاتی ہیں. اب پیسہ تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ کنیکٹیوٹی نہیں رہتی ہے. اس کنیکٹیوٹی کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جب بھی کوئی بات کرتے تھے اپنی بیگمات کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے, ان کو ساتھ ساتھ نالج میں بھی لے کے چلتے تھے. کوئی وہی آتی تھی ڈسکس کرتے تھے, کوئی پرابلمس آتی تھی ان کو ڈسکس کرتے تھے. ان کی سوشل لائف ساری کی ساری ہمارے سامنے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان سے لرن کرنا ہے, ہم نے ان سے سیکھنا ہے, اور وہی ہماری سب سے بڑی بک اور سب سے بڑی کہہ لیں آپ کے راستہ ہے کامیابی کی طرف جانے کا. تو کائنڈلی ہر چیز میں, ہر بات میں اس چیز کو ضرور سوچئے گا تاکہ آپ لوگوں کی زندگیاں بدل سکیں, اور جن چیزوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں ان چیزوں سے نکل کے آپ پروگریس کی طرف جائیں, تاکہ ہمارا ملک اس دنیا میں نمبر 1 پہ آ سکے. ایسا امپاسبل تو نہیں ہے, بہت ساری ہسٹری میں ہے, آپ ہی بچوں کی وجہ سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو ڈاکٹر بشرا, آپ مجھے اور بتائیے اپنے کہ آپ کا ڈے کس طرح کا ہوتا ہے, آپ دن کیسے سٹارٹ کرتی ہیں, لائک مارننگ سے لے کے ایوننگ تک؟ ہمیں بس شارٹ سا بتا دیں ہمارے ناظرین کے لیے تاکہ ان کو سمجھ آ سکے. صبح لکیلی میں اب کافی عرصے سے صبح نماز فجر کے لیے اٹھتی ہوں اور نماز پڑھتی ہوں. پھر قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کرنے کے بعد یونیورسٹی لائف میں, کالج لائف میں میں صبح دیر تک سونے کی بڑی شوقین ہوا کرتی تھی. میری روم میٹ سے مجھے بہت ڈانٹ پڑتی تھی اس بات پہ, لیکن شاید وہ اس وقت کا وقت تھا. میری جو روم میٹ تھی وہ بہت دیر تک جلدی اٹھتی تھی اور میں دیر تک سوتی تھی, تو اس وجہ سے ہمارے میں صبح بڑا کلیش ہوا کرتا تھا. لیکن اب پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد بڑے عرصے سے میں صبح جلدی اٹھتی ہوں فجر کی نماز کے ٹائم پہ, اور یہی میری روٹین سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی ہوتی ہے. اور نماز کے بعد تھوڑا سا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد پھر ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد, ظاہر ورکنگ ڈے ہے تو ہم اپنے کام پہ, سب ہسبینڈ اپنے کام پہ, بچے اپنے یونیورسٹی میں, کالج میں, اور ڈے اپنا سارا ایکٹیویٹی میں فل ڈے بزی وتھ فل انرجی کام کرتے ہوئے گزرتا ہے. اور سونے سے پہلے کیا کرتی ہیں, آخری کام کیا کرتی ہیں؟ اور سونے سے پہلے آخری کام کیا کرتی ہوں, روز فرق ہوتا ہے, روز کوئی خاص ایک کام نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ مختلف ہوتی ہے. سونے کے ٹائم پہ کوئی فکس نہیں ہے, صبح کی جو روٹین فکس ہے, سونے کے ٹائم پہ جو بھی پرائرٹی ہوتی ہے اس دن کی, جو بھی کوئی کام کرنے والا ہو اس وقت وہ کر کے میں نے جو ہے نا اس کو سونا ہوتا ہے. اور سونے سے پہلے ایک ضرور کرتی ہوں, صبح کا روٹین اسکیجول جو ہے نا وہ ذہن میں ضرور دہراتی ہوں کہ صبح یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اس کو 1 2 3 4 5 جو بھی ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ ذہن میں رکھ کے ضرور جو ہے نا بس ہوتا ہے. یہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے, اس لیے میں نے تھوڑا سا پوچھا تھا. اس کو ایک سٹارٹ کریں اپنا دن میڈیٹیشن کے ساتھ, جو بھی جس ریلیجن سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں میڈیٹیشن سٹارٹ کریں, اس کے بعد جو اپنا اینڈ کریں سونے سے پہلے وہ جو اگلے نیکسٹ ڈے کے کام ہوں گے اس کو ضرور دیکھ لیں. تھینک یو ڈاکٹر بشرا, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اب ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, میں آپ سے 3 4 5 6 بھی ہو سکتے ہیں کویشچنس پوچھوں گی, تو آپ نے مجھے بغیر سوچے جواب دینا ہے. اچھا جی. آپ کا فیوریٹ کلر؟ بلو. آپ کی بیسٹ فرینڈ؟ سائمہ نام ہے ان کا. آپ کی دیٹس گڈ, یہ تو آپ لوگ شاید میں اتفاق ہے اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اچھا, آپ کے ہسبینڈ نے سب سے پہلے آپ کو گفٹ کون سا دیا؟ چین دی تھی. آپ نے اپنے بچے کی برتھ ڈے پہ لاسٹ پہ کون سا گفٹ بھیجا ہے اس کو؟ موسٹلی اب میں بچے بڑے ہو گئے ان کو پیسے دیتی ہوں. اچھا, تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو جھوٹ بولنا پڑے, کیا آپ کو مشکل ہوتی ہے جھوٹ بولنے میں یا آرام سے بول جاتی ہیں؟ مشکل ہوتی ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو جھوٹ بولنے میں؟ سوچنا پڑتا ہے. آپ کا فیوریٹ کھانا کون سا ہے؟ سارا کچھ کھا لیتی ہوں. آپ کا فیوریٹ سویٹ ڈش کون سی ہے؟ فرنی.
अच्छा माशा, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे आंसर्स दिए हैं और आपने बिल्कुल रुकी नहीं है। तो आपके लिए हमने एक छोटा सा गिफ्ट लिया और स्पेशली आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम मेरे से मिलता जुलता है, इसलिए आपके लिए गिफ्ट है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको आपके इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। ये भी एक सदका जारिया है जो आप कर रही हैं लोगों के लिए। मैं कहती हूँ कि अगर आप 10 लोगों को वीडियो अपनी फॉरवर्ड करती हैं, उसमें से 2 लोग भी सुन के अगर उसके ऊपर अमल कर लेते हैं, या उसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो सुन के उनकी लाइफ के कुछ जो पहलू हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, या जो उनके लिए लाइफ मेंटल थ्रेटनिंग मैं कह सकती हूँ ना, कि ज़ाहिरा उनका इतनी वो मेंटल डिस्टर्बेंस है कि उनकी लाइफ ही डिस्टर्ब हो रही है इस बात पे, तो वो अगर उससे फ़ायदा उठा लेते हैं तो दैट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, आपको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच। अभी डॉक्टर बिश्रा से बातें हुई, बहुत मज़ा आया और बहुत सारे और लोगों से हमने मिलना है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ पसंद आता है, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।